أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا۔ ہم لوگ استدلال غیر مباشر پڑھ رہے تھے اور اس کے ہم نے کہا تھا کل 3 طریقے ہیں، 2 ہم نے پڑھ لیے۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ نقیض یا تناقض، جس کو ہم نے کہا تھا تناقض سے۔ دوسرا ہو گیا عکس مستوی، اور آج جو ہم تیسرا پڑھیں گے وہ ہے عکس نقیض۔ عکس نقیض، خیر عکس نقیض بہت آسان ہے، تقریباً عکس مستوی کی طرح ہے، لیکن اس کا الٹ ہے۔ یعنی عکس مستوی میں جو ہم کرتے تھے عکس نقیض میں وہی کریں گے۔ عکس مستوی میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم کیا کرتے تھے کہ اگر ایک قضیہ ہے اس کا ہے موضوع اور محمول، ٹھیک ہے نا، تو ہم کیا کرتے تھے جب ہم دوسرا قضیہ یعنی جو ایک لازمہ ہے اور ایک مطلوب، ہم نے کہا تھا 2 قضیے ہیں، ایک لازمہ اور ایک مطلوب، تو جب ہم دوسرا قضیہ بناتے تھے اس میں ہم محمول کو موضوع کی جگہ اور موضوع کو محمول، ٹھیک ہے نا، اس کو موضوع بنا دیتے تھے جو ادھر پہلے قضیے کا ہوتا تھا، اور اس موضوع کو یہاں پر محمول بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم عکس بناتے تھے، صحیح، ایک جو لازمہ ہوتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے۔ تو جو قضیے کا ہم عکس بناتے تھے وہ کیسے بناتے تھے کہ موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع لے کر آتے تھے، اور یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ اس میں صدق بھی باقی رہے اور کیف، یعنی موجبہ ہے تو موجبہ ہی رہنا چاہیے اور سالبہ ہے تو سالبہ ہی رہنا چاہیے۔ عکس نقیض میں اس طرح ہوتا ہے، کرتے یہی ہے کہ پہلے قضیے کے موضوع کو محمول اور دوسرے اس قضیے کے محمول کو دوسرے قضیے کا موضوع بناتے ہیں، لیکن اس کی نقیض کو بناتے ہیں۔ یعنی جو پہلے قضیے کا موضوع ہوگا اس کی نقیض، یعنی اگر انسان ہے تو لا انسان، حیوان ہے تو لا حیوان، معدن ہے تو لا معدن، یعنی موضوع کی نقیض کو دوسرے قضیے کا محمول اور پہلے قضیے کے محمول کی نقیض کو دوسرے قضیے کا موضوع بناتے ہیں۔ تو بس اتنا فرق ہے عکس مستوی اور عکس نقیض میں۔ دونوں میں کرنا یہی ہے کہ پہلے قضیے کے موضوع کو لے کے جانا ہے اس جگہ اور محمول کو لے کے جانا ہے اس جگہ، ٹھیک ہے، اور صدق باقی رہنا چاہیے اور کیف باقی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، جب ہم دوسرا قضیہ بنائیں۔ فرق اتنا ہے کہ عکس مستوی میں تو ہم اسی موضوع کو اٹھا کے سیدھا سیدھا محمول بناتے تھے، یعنی اگر ادھر انسان ہے تو ادھر بھی انسان، مثلا ادھر ناطق ہے تو ادھر بھی ناطق۔ لیکن عکس نقیض، نقیض کہتے ہیں نا اپوزٹ کو، نقص اپوزٹ کو، ٹھیک ہے، تو موضوع کا جو نقیض ہے اس کو اس کا معمول بنائیں گے اور اس معمول کی نقیض کو اس کا موضوع بنائیں گے۔ اتنا سا فرق ہے عکس مستوی اور عکس نقیض میں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے، جیسے کہ ہم کہیں کہ کل کاتب انسان، کل کاتب، مثلا اگر ایک قضیہ ہے کل کاتب انسان، ٹھیک ہے نا، کل کاتب انسان۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جی کل کاتب انسان میں کاتب موضوع ہے اور انسان محمول ہے۔ جب ہم نے اس کا عکس بنانا ہے تو محمول کو یہاں لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے نا، محمول کو ہم نے یہاں لے کر آنا ہے اور موضوع کو ہم نے اٹھا کر یہاں لے کر آنا ہے، لیکن اس کی نقیض کو، یعنی کاتب ہے تو اس کی نقیض بنے گا لا کاتب، انسان ہے تو اس کی نقیض بنے گا لا انسان، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا یہ بھی موضوع کو محمول بنائیں گے، لیکن موضوع کی نقیض کو دوسرے قضیے کا محمول بنائیں گے، یعنی پہلے قضیے کے موضوع کی نقیض کو دوسرے قضیے کا محمول بنائیں گے اور پہلے قضیے کے محمول کی نقیض کو دوسرے قضیے کا موضوع بنائیں گے۔ یہ فرق ہے عکس مستوی میں اور عکس نقیض میں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے ہم عکس مستوی میں ہم کاتب کو اٹھا کے یہاں لیتے تھے، انسان کو یہاں، اب یہاں پہ کاتب کا نقیض لا کاتب، انسان کا نقیض لا انسان، ٹھیک ہے۔ اب کیا قضیہ بنے جی کل لا انسان لا کاتب۔ دیکھیں اب صدق باقی ہے، صدق باقی ہے کہ ہر جو انسان نہیں ہے وہ کاتب بھی نہیں ہے، کل لا انسان لا کاتب،
جو انسان نہیں ہے وہ کاتب بھی نہیں ہے. صدق بھی باقی ہے اور کیف بھی, یہ بھی موجبہ تھا, اور نتیجہ بھی جو ہم نے اس کا عکس بنایا وہ بھی ہم نے موجبہ ہی بنایا ہے. اسے کہتے ہیں اکثر نکیز. بہت ہی آسان بات ہے اکثر نکیز کی. اکثر نکیز ایک قضیے کو ایسے قضیے میں بدلنا جس کا موضوع پہلے قضیے کے محمول کی نقیض ہو. اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع پہلے قضیے کی محمول کی نقیض ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا محمول پہلے قضیے کی موضوع کی نقیض ہے. وہ کاتب تھا یا لا کاتب, وہ انسان تھا یا لا انسان, ٹھیک ہے. تو ایک قضیے کو ایسے قضیے میں بدلنا جس کا موضوع پہلے قضیے کے محمول کی نقیض ہو اور محمول پہلے قضیے کے موضوع کی نقیض ہو. جبکہ کیف اور صدق, جیسا ہم نے اکثر مسلم میں شرط لگایا تھا کہ کیف بھی باقی رہنا چاہیے, موجبہ ہے تو موجبہ ہی ہونا چاہیے, سالبہ ہے تو سالبہ ہی. کیف باقی رہنا چاہیے اور صدق یعنی یہ سچا ہونا چاہیے اور یہ بھی سچا ہونا چاہیے, صدق باقی رہے. صحیح. موٹے استعمال اکثر نکیز انہی موارد میں استعمال ہوتا ہے جہاں اکثر مستوی استعمال ہوتا ہے, یعنی تلازم کی تیسری قسم کہ جو اصل قضیہ کے صادق آنے سے اس کا عکس بھی صادق آئے, یعنی اس کا صدق اس پر. جو ہم نے تلازم کی 4 اقسام پڑھی تھی نا, اس میں جو تیسری قسم تھی کہ لازمے کا صدق مطلوب کے صدق پر دلالت کرے, تو اس کا اصل کا صدق عکس جو اس کا ہم بنائیں گے اس کا بھی وہ صدق پہ باقی رہنا چاہیے, صدق پر دلالت کرے. اکثر نکیز کی شروط کیا ہے جی؟ اکثر نکیز کے لیے مدرجہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. قضیہ کی دونوں طرفوں کی نکیز بنا کر جگہ تبدیل کرنا. پہلی شرط کیا ہو گیا کہ دونوں طرفوں کی نکیز بنا کر جگہ تبدیل کرنا. محمول کی نکیز بنا کر یہاں لے کر آئے اور موضوع کی نکیز بنا کر یہاں لے کر آئے, یہ ہوگی پہلی شرط. صحیح. قضیے کی دونوں طرف کی نکیزیں بنا کر جگہ تبدیل کرنا, یعنی پہلے قضیے کے محمول کی نکیز بنا کر دوسرے قضیے کا موضوع بنانا, اور پہلے قضیے کے موضوع کی نکیز بنا کر دوسرے قضیے کا محمول بنانا. دوسرا کیا ہے جی؟ کیف باقی رہے کہ اگر یہ موجبہ ہے تو یہ بھی موجبہ, یہ سالبہ ہے تو یہ بھی سالبہ. اور تیسری شرط کیا ہے کہ صدق باقی رہے, یعنی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ دونوں طرفوں کی تبدیلی دوسرے قضیے کے کذب کا سبب نہ بنے. ٹھیک, یہ بھی صدق ہونا چاہیے, سچا تو یہ بھی سچا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہاں. اب جس کا نتیجہ نکلتا ہے, جیسے ہم نے اکثر مستوی میں کہا تھا کہ موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ, موجبہ جزیہ, موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ, سالبہ کلیہ کا سالبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ کا نتیجہ نہیں نکلا. اکثر مستوی میں ہم نے یہ بات کہی تھی نا. اب اکثر نکیز میں کیسے نتیجہ نکلتا ہے؟ اکثر نکیز کے نتیجے میں خاران اگر پہلا قضیہ کیا ہے جی؟ اگر پہلا قضیہ ہے, انہوں نے پہلے سالبہ کی مثالیں دی, پھر میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ سالبہ کلیہ ہے اگر پہلا قضیہ, تو اس کا جو عکس نکلے گا کہ جس میں کیف تو باقی رہتے ہیں, سالبہ ہے تو یہ سالبہ ہی لا سکتے ہیں, عکس ہم موجبہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو سالبہ کلیہ کی جو عکس بنے گا وہ سالبہ جزیہ بنے گا. عکس نکیز کیا بنے گا سالبہ کلیہ کا؟ سالبہ جزیہ. سالبہ کلیہ کا سالبہ جزئیہ. مثالوں نے دی جیسے لا شیء من الانسان بجماد, لا شیء من الانسان بجماد. ٹھیک ہے, انسانوں میں سے کوئی بھی پتھر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب لا شیء من الانسان, انسان ہو گیا نا موضوع, اور جماد کیا ہو گیا اس کا؟ محمول. اب ہمیں اس کا عکس بنانا ہے. ٹھیک ہے, محمول کی نکیز کو موضوع بنانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی لا جماد, اس کی نکیز کو, جماد کی نکیز کو. بعض لا جماد, اب یہ اس کا جو عکس نکیز بنے گا, عکس نکیز. بعض لا جماد, بعض جو پتھر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, بعض لا جماد لیس بلا انسان, اللہ جماد لیسا بلا انسان. ٹھیک ہو گیا. جماد کی نکیز لا جماد اور انسان کی نکیز لا انسان, اس کو ہم نے عکس بھی کیا اور نکیز کا, یعنی محمول کی نکیز کو موضوع بنایا, موضوع کی نکیز کو محمول بنایا.
ٹھیک ہے، اور کیف باقی ہے، یہ بھی لا شے سالبہ تھا، اور یہ بھی بعض الجماد لیسا، یہ بھی کیا ہے سالبہ ہے، اس میں لیسا ہے سالبہ ہے۔ دوسرا صدق باقی ہے، یہ بھی قضیہ سچا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی پتھر نہیں ہے، اور یہ بھی سچا ہے کہ بعض جو پتھر نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، جیسے پلاسٹک پتھر بھی نہیں ہے اور انسان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے فوم وغیرہ پتھر بھی نہیں ہے انسان بھی نہیں ہے۔ تو صدق بھی باقی ہے، کیف بھی باقی ہے، اور کیا کرنا ہے، محمول کی نکیس کو موضوع اور موضوع کی نکیس کو محمول بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سالبہ کلیہ کا نتیجہ سالبہ جزیہ ہو جائے گا، اور سالبہ جزیہ کا نتیجہ سالبہ جزیہ ہی ہوگا۔ سالبہ جزیہ کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی عکس نکیس، سالبہ جزیہ کی عکس نکیس سالبہ جزیہ ہی ہوگی، سالبہ جزیہ کی عکس نکیس سالبہ جزیہ ہی ہوگی، جو ہے سالبہ جزیہ کی عکس نکیس ہے۔ مثال، بعض المعدن لیس بحدید، بعض المعدن لیس بحدید، بعض جو معدن ہوتے ہیں وہ لوہا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، بعض معدن لوہا ہوتے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے مثلا، اور تانبا بھی ہے، بعض معدن لوہا نہیں ہوتے، ٹھیک، بعض المعدن لیس بحدید۔ اب ہم نے اس کا عکس نکیس بنانا ہے خاران، اور کیا جزیہ ہی لانا ہے، یہ بھی جزیہ تھا اور سالبہ تھا، یہ بھی ہم نے سالبہ جزیہ لانا ہے، تو بعض تو ہم لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، بعض تو ہم لے کر آئیں گے کیونکہ ہم نے جزیہ بنانا ہے صحیح۔ اب حدید کا ہم کیا لائیں گے، نکیس، بعض لا حدید، ٹھیک ہے نا، بعض لا حدید، جو حدید نہیں ہوتے، لیسا بلا معدن، ٹھیک ہے نا، حدید کی نکیز ہم لیں لا حدید، اور معدن کی نکیز لیں لا معدن، ٹھیک ہے نا، محمول کی نکیز کو ہم نے اس کا موضوع بنایا ہے، اور موضوع کی نکیز کو ہم نے اس کا محمول بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض لا حدید لیس بلا معدن، صحیح، بعض جو حدید نہیں ہوتے وہ معدن بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے فوم کی مثال دی، ٹھیک ہے، گتے کی، پلاسٹک کی، حدید بھی نہیں اور معدن بھی نہیں ہے، صحیح۔ تو اب کیا ہے، کیف باقی، یہ بھی سالبہ تھا، یہ بھی سالبہ، اور صدق بھی باقی ہے، تو سالبہ جزیہ کی عکس نکیز ہوگی سالبہ جزیہ۔ اس کے بعد تیسرا آ گیا جی موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ کی عکس نکیز بنتی ہے موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ کی عکس نکیز بنتی ہے موجبہ کلیہ، ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی مثال بھی دی تھی کہ کل کاتب انسان اور کل لا کاتب لا انسان، بالکل ہم وہی مثال یہاں لکھ لیتے ہیں، کل کاتب انسان، ہر کاتب کیا ہے، انسان، ہر لکھنے والا انسان، انسان ہی تو لکھتا ہے، کل کاتب انسان۔ اب ہم نے اس کی عکس بنانی ہے، ٹھیک ہے، کلیہ ہے، موجبہ ہے، موجبہ کلیہ ہی رکھنا ہے، عکس میں بھی ہم نے اسی طرح رکھنا ہے، کل ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کل لکھ کر اس جو محمول ہے اس کی نکیس کو موضوع بنانا ہے، کل لا انسان، کل لا انسان، یعنی اس کی نکیس کو ہم نے بنانا ہے، اور جو اس کا موضوع ہے اس کی نکیس کو، اس کا محمول، کل لا انسان لا کاتب، کل لا انسان لا کاتب، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کیا، اکثر نکیز میں اس کی محمول کی نکیز کو موضوع بنایا اور موضوع کی نکیز کو محمول بنایا، اس طریقے سے کہ کیف باقی ہے، موجبہ تھا، موجبہ ہی رکھا، اور صدق باقی ہے، کل کاتب انسان بھی سچا ہے کہ ہر لکھنے والا انسان ہے، اور کل لا انسان لا کاتب، جو انسان نہیں ہے لکھنے والا نہیں ہے یہ بھی سچا ہے، جیسے گھوڑا ہو گیا، گدھا ہو گیا، انسان بھی نہیں لکھنے والا بھی نہیں ہے۔ آگے آگے جی آخری موجبہ جزئیہ، موجبہ کلیہ تھا، اب آگے موجبہ جزئیہ، موجبہ جزئیہ، کان موجبہ جزیہ کا عکس نکیس نہیں ہوتا، جیسے اس میں سالبہ جزیہ کا نہیں تھا، اس میں موجبہ جزیہ کا، کیونکہ وہ صدق باقی نہیں رہتا، خلاف قاعدہ، ان کا اس کا نتیجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ خلاف قاعدہ آتا ہے، ٹھیک ہے، کاذب ہو جاتے ہیں۔ موجبہ جزیہ کا عکس نکیس
نہیں ہوتا، موجبہ جزیہ کا عکس نکیس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ صدق باقی ہے. موجبہ جزیہ کا اگر ہم عکس موجبہ کلیہ بنائے تو بھی صدق باقی نہیں ہے، موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ بنائے تو بھی صدق باقی نہیں ہے. آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنے کا ہے، یہاں پہ استدلال غیر مباشر کی بحث ختم ہوئی. انشاءاللہ ہم اب استدلال مباشر کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن تھوڑی سی چیز آپ نے توجہ کرنی ہے کہ عکس مستوی اور عکس نکیس تقریباً ان کا آپس میں ایک کچھ چیزیں سیم ہیں، ملتی جلتی ہیں. عکس مستوی بھی موضوع کو محمول، محمول کو موضوع کرنا، اس میں بھی فرق یہ ہے کہ اس میں موضوع کا جو صحیح موضوع تھا اسی کو محمول، اور جو محمول تھا موضوع کرنا ہے. عکس نکیس میں محمول کی نکیس کو موضوع بنانا ہے اور موضوع کی نکیس کو محمول بنانا ہے. صحیح، لیکن کرنا تو وہی، جگہ تبدیل کرنی اطراف کی. صحیح. دوسری بات، عکس مستوی میں ہم نے یہ کہا کہ کیف اور صدق باقی رہے، اور عکس نکیس میں بھی کہا ہے کیف اور صدق باقی رہے. عکس مستوی ان چار میں سے تین میں بنتا ہے. اس میں موجبہ کلیہ میں بنتا ہے جو عکس مستوی تھا، موجبہ کلیہ میں بنتا تھا، موجبہ جزیہ میں بنتا تھا، سالبہ کلیہ میں بنتا تھا، لیکن سالبہ جزیہ میں نہیں بنتا عکس مستوی. لیکن عکس نکیس تھوڑا الٹ ہے، سالبہ کلیہ میں بنتا ہے، سالبہ جزیہ میں بنتا ہے، موجبہ کلیہ میں بنتا ہے، لیکن موجبہ جزیہ میں عکس نکیس نہیں بنتا کیونکہ صدق باقی نہیں رہتا. عکس مستوی سالبہ جزیہ میں نہیں بنتا اور عکس نکیس موجبہ جزیہ میں نہیں بنتا. یہ ان کی تھوڑی سی باتیں تھی جو پوائنٹس آپ کے جو ہے وہ مد نظر رہنے چاہیے. یہاں پر ہماری شکر الحمدللہ استدلال غیر مباشر کی بحث ختم ہوئی، اور اب ہم شروع کریں گے استدلال مباشر. استدلال مباشر. استدلال مباشر میں کیا کہا تھا کہ استدلال مباشر میں ہم کیا کرتے ہیں، مطلوب کو ثابت کرنے خود مطلوب پر دلیل لے کر آتے ہیں. غیر مباشر میں ہم مطلوب کے لازمے پر دلیل آتے تھے، یہاں پر ہم خود مطلوب پر دلیل لے کر آتے ہیں مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک، استدلال مباشر کی تعریف ہو گئی مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے خود مطلوب پر دلیل قائم کرنا. ٹھیک ہے، استدلال مباشر کو ایسے قضائے میں استعمال کیا جاتا ہے جن میں استدلال مباشر سے کوئی معنی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. یعنی استدلال مباشر کو ہر اس جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں استدلال غیر مباشر کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، یعنی جب تک ہمارا استدلال مباشر ممکن ہوتا ہے ہم غیر مباشر کی طرف نہیں جاتے. استدلال مباشر میں کیا ہوتا ہے، مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے خود مطلوب پر دلیل لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس مطلوب کو ہم نے ثابت کرنا ہے، اس مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے خود مطلوب پر دلیل لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ہے وہ چیز ثابت ہو جائے گی. تو ہوتا ہے استدلال مباشر. استدلال مباشر کی بھی تین طریقے ہیں. استدلال مباشر کی بھی تین طریقے ہیں، قیاس، استقراء اور تمثیل. استدلال مباشر کی بھی تین طریقے ہیں، قیاس، استقراء اور تمثیل. ٹھیک ہے نا، قیاس، استقراء اور تمثیل تین طریقے استدلال مباشر کے. صحیح، جس میں آج ہم سب سے پہلا طریقہ پڑھیں گے قیاس. ٹھیک ہے نا، آج ہم جب طریقہ پڑھیں گے اس کا نام ہے قیاس. ٹھیک، قیاس کے بارے میں کہ قیاس کیا ہوتا ہے. صحیح، قیاس. قیاس کیا ہے جی؟ کسی قاعدہ کلیہ کی اپنی جزیات پر تطبیق کر کے جزیات کا حکم معلوم کرنا. ہم کوئی بھی قاعدہ کلیہ لے کر، ٹھیک ہے، قاعدہ کلیہ کے کیا کریں گے، اس کی جزیات پر تطبیق کریں گے. ایک قاعدہ کلی لے کر اس کی جو جزیات ہوتی ہیں، جیسے ایک کلی ہے اس کی جو جز ہوتے ہیں، مثلا حیوان ہونا اس کی جو جز ہے، مثلا انسان، گھوڑا، گدھا، یہ سب ان پر کسی قاعدہ کلیہ کو لے کر اس کی جزیات پر تطبیق کر کر کیا ثابت کرنا ہے، ہم نے جزیات کو ثابت کرنا ہے. ایک کلیہ ثابت ہے، اس کے ذریعے اس کی جزیات کو ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، قاعدہ کلیہ کا جزیات پر تطبیق کر کے جزیات کا حکم معلوم کرنا. جزیات کا حکم معلوم کرنا، یہ کہلاتا ہے قیاس. قیاس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی قاعدہ کلیہ پر تطبیق کر کے اس کی جزیات پر، یعنی قاعدہ کلیہ کو اس کی جزیات پر تطبیق کر کر اس کی جزیات کا حکم معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا،
کسی قاعدہ کلیہ کو اس کی جزیات پر تطبیق کر کر اس کی جزیات کا حکم معلوم کرنے سے کہتے ہیں قیاس. مثال میں آپ کو دوں انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. جیسے کل ما یشرب الخمر فاسق، ایک قاعدہ کلیہ ہے. کیا قاعدہ کلیہ ہے جی؟ کل من یشرب الخمر، جو بھی شراب پیتا ہے فاسق، وہ فاسق ہے. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہو گیا کہ کل من یشرب الخمر فاسق. اب اس کی جزیات میں مثلا جو شراب پیتے ہیں، مثلا خالد شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ خالد شراب پیتا ہے. تو ہم نے کیا کہہ دیا؟ خالد یشرب الخمر، خالد خالد یشرب الخمر، ٹھیک ہے نا. خالد کیا ہے؟ شراب پیتا ہے. کل ما یشرب الخمر فاسقن، یہ قاعدہ کلیہ تھا. اس قاعدہ کلیہ کی تطبیق کی ہم نے اس کے ایک جز پر. یہ خالد شراب پیتا ہے، خالد یشرب الخمر. اب اس خالد کا کیا حکم ہم نے نکالا؟ اب وہ ہم یہاں لکھیں گے. کل من یشرب الخمر فاسقن، جو بھی شراب پیتا ہے فاسق ہے. خالد یشرب الخمر، خالد شراب پیتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ خالد کیا ہے؟ فاسق ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ بس خالد فاسقن. یہ اس کا جزیات کا ہم نے حکم نکال لیا. خالد کیا؟ فاسق ہے. ایک قاعدہ کلیہ کو کہ جو بھی شراب پیتا ہے وہ فاسق ہے، اس کی ایک جز، یہ خالد شراب پی رہا ہے، خالد یشرب الخمر، اس پر تطبیق کی اور اس جز کا حکم معلوم کر لیا کہ جو شراب پیتا ہے فاسق ہے، کیونکہ خالد شراب پیتا ہے، پس خالد کیا ہے؟ فاسق ہے. تو ایک قاعدہ کلیہ کو اس کو جزیات پر تطبیق کر کے جزیات کا حکم معلوم کرنا، یہ کہلاتا ہے قیاس. ٹھیک ہے. ایک اور مثال دی ہوئی ہے، کل ما تمدد بالحرارہ معدن، ٹھیک ہے، جو بھی حرارت سے جو چیز پھیل جاتی ہے وہ معدنیات ہوتی ہے. اور لوہے کو جب ہم کرتے ہیں گرم تو وہ پھیلتا ہی نہیں، وہ اس کا تمدد ہونا. ٹھیک. تو بس لوہا کیا ہے؟ معدن ہے. ایک قاعدہ کلیہ کو اس کی جزیات پر تطبیق کر کے جزیات کا حکم معلوم کرنا، یہ کہلاتا ہے قیاس. صحیح ہو گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں گے جو پہلا ہوگا وہ قاعدہ کلیہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جو جس کا جزیات ہے اس پر وہ یہ جزی ہوگا، خالد اس کا جز ہے. ٹھیک ہے نا. اب قیاس کی جو ہے تعریف ہو گئی. قیاس کی درجہ ذیل مخصوص اصطلاحیں ہیں. صورت قیاس، یعنی قیاس کی صورت کیا ہوتی ہے. قیاس کی ترکیب و تالیف کی شکل کو صورت قیاس کہتے ہیں. قیاس دو مقدموں سے مل کر تشکیل پاتا ہے. ٹھیک ہے نا. قیاس دو مقدموں سے تشکیل پاتا ہے. قیاس، ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا ہے جی؟ صورت القیاس. ٹھیک ہے. صورت القیاس. صورت القیاس کیا ہے جی؟ قیاس دو مقدموں سے تشکیل پاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم نے مثال دی، مثلا خالد کیا ہے؟ یشرب الخمر. کل من یشرب الخمر فاسقن. صحیح ہو گیا. ایک قضیہ ہو گیا خالد یشرب الخمر. دوسرا قضیہ ہو گیا کل من یشرب الخمر فاسقن. ٹھیک ہے. ہم نے خالد کا حکم معلوم کرنا تھا. ہم نے کہا خالد شراب پیتا ہے، جو بھی شراب پیتا ہے وہ فاسق ہے. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ پس خالد کیا ہے؟ فاسق ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ خالد فاسقن. ٹھیک ہو گیا. تو صورت القیاس کیا ہوتی ہے؟ اس میں دو مقدمے ہوتے ہیں. ایک میں جزی ہوتا ہے، یہ جز جو خالد تھا، اور ایک میں حکم کلی جو قاعدہ کلیہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا والا کہ جس میں جز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں صغریٰ، اور جس میں قاعدہ کلیہ موجود ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کبریٰ. صحیح. صورت قیاس کیا ہے جی؟ قیاس کی ترکیب و تالیف کی شکل کو صورت قیاس کہتے ہیں. قیاس دو مقدموں سے مل کر تشکیل پاتا ہے، جیسے کہ ذکر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے مثال دے دیجیے، کیا ہے؟ خالد یشرب الخمر و کل ما یشرب الخمر
फासिकुन। दोनों कज़िये किस खास तरतीब को सूरत क़यास कहते हैं। दूसरा क्या हो गया जी, मुकदमा। मुकदमा क्या होता है? मुकदमे को मादे क़यास भी कहते हैं। मुकदमा हर वो कज़िया है जिससे क़यास तश्कील पाता है, ठीक है ना। ये जो कज़िया है जिससे क़यास तश्कील पाता है से कहते हैं मुकदमा, ठीक है ना। एक होगी सूरतुल क़यास, दूसरा हो गया मुकदमा। मुकदमा क्या है? जिन कज़ियों से मिलकर क़यास बनता है उसे कहते हैं मुकदमा, ठीक हो गया। और मुकदमे की दो किस्में हैं, सुगरा और कुबरा। ऐसा मुकदमा जो एक ऐसे जुज़ी पर मुश्तमिल हो जिसका हुक्म क़यास के ज़रिए से मालूम करना होता है, ठीक है ना। अब ये मुकदमा जो हमने बनाया, ये जो कज़िया हमने, इसमें एक जुज़ी है जिसका हमने हुक्म मालूम करना है कि भी खालिद शराब पीता है, इसका क्या हुक्म है। हमने कहा जो भी शराब पीता है फासिक है, बस खालिद फासिक है। तो जो पहला इसका मुकदमा होता है, जो पहला कज़िया होता है, उसमें एक जुज़ी होता है जिसका हमने हुक्म मालूम करना होता है, ठीक है ना। एक जुज़ी होता है जिसका हुक्म मालूम करना होता है, उसे कहते हैं सुगरा। ऐसा मुकदमा जो एक ऐसे जुज़ी पर मुश्तमिल होता है जिसका हुक्म क़यास के ज़रिए से मालूम करना होता है, ये क़यास का पहला मुकदमा होता है, ठीक है। तो पहले मुकदमे क्या कहेंगे? सुगरा। क्या कहेंगे? सुगरा। पहला मुकदमा हो गया सुगरा। दूसरा मुकदमा क्या होता है? उसे कहते हैं कुबरा। ऐसा मुकदमा जो कायदा कुल्लिया पर मुश्तमिल होता है। ये कायदा कुल्लिया ना कि जो भी शराब पीता है फासिक है, इसे कहेंगे कुबरा, ठीक है। तो पहला मुकदमा क्या हो गया? सुगरा, कि जिसमें वो जुज़ी है कि जिसका हमने हुक्म मालूम करना था खालिद का। दूसरा मुकदमा हो गया कुबरा, कि जिसमें एक कायदा कुलिया मौजूद है कि जिसके ज़रिए हमने उसकी जुज़ियात के इस कायदा कुलिया को हम इस जुज़ पर तत्बीक करके इसका हुक्म मालूम करेंगे, ठीक हो गया। सुगरा हो गया और कुबरा हो गया, सही। हदूद। हदूद मुकदमों के मुफरदात होते हैं जो कि मौजू, महमूल या मुकद्दम व ताले होते हैं। जैसे मिसाल में हमने अब खालिद कहा, फासिक कहा, यशरबुल खमर कहा, ठीक है ना। यानी जो हदूद क्या है, तीसरी चीज़ होगी हदूद। हदूद क्या होती है? ये जो मुफरदात हैं, यानी अब ये कज़िया हमलिया की आपको मिसाल दी है ना, तो कज़िया हमलिया में ये क्या हो गया? मौजू और ये हो गया महमूल, ये हो गया मौजू और ये हो गया महमूल, तो ये कहलाते हैं हदूद, ठीक है ना। जो क्या है? कज़िये के हर जो मुफरदात होते हैं, दोनों मुकदमों के मुफरदात। अच्छा, अगर ये तो मैंने हमलिया की मिसाल दी, अगर ये शर्तिया होता तो फिर इधर आता मुकद्दम और ताली, मुकद्दम और ताली, ठीक है ना। तो क्या कहलाते हैं? हदूद। यानी जो कज़िये की मुफरदात है जिनसे मिलकर कज़िया बना है, तो हमलिया में मौजू और महमूल हो गए, ये भी मौजू है ये भी महमूल, इसे कहेंगे हदूद। और शर्तिया में क्या हो जाएगा? मुकद्दम और ताली, मुकद्दम और ताली, तो इसे कहते हैं हदूद, ठीक है ना, जो कज़िये की मुफरदात है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है जी? सूरत क़यास हो गई, मुकदमा हो गया। मुकदमे में हमने कहा दिया सुगरा और कुबरा। उसके बाद होगी हदूद, और हदूद के बाद होगा नतीजा। नतीजा, नतीजा हमने क्या निकाला? खालिदुन फासिकुन, ये हो गया नतीजा इसका, ठीक है। नतीजा ऐसा कज़िया जो कुबरा और सुगरा पर तत्बीक करने से हासिल होता है, यानी हमने सुगरा और कुबरा को जब तत्बीक किया तो जो कज़िया हमें हासिल हुआ वो कहलाता है नतीजा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? नतीजा, ये बन गया नतीजा, ठीक है। और क़यास में क्या होता है? मतलूब। मतलूब क्या है जी? कुबरा को सुगरा पर तत्बीक करने से पहले नतीजे को मतलूब कहते हैं। अगला क्या हो गया जी? मतलूब। मतलूब क्या है? इसको इस पर तत्बीक करने से पहले जो चीज़ हम चाह रहे थे, हम खालिद का हुक्म मालूम करना चाह रहे थे ना कि खालिद क्या है, तो सुगरा व कुबरा पर तत्बीक करने से पहले जो नतीजा हम चाह रहे थे उसको मतलूब कहते हैं। तो ये पहले जब तक ये निकला नहीं था तब तक ये हमारा मतलूब था, अब नतीजा निकल कर ये नतीजा बन गया। तो मतलूब यही था कि हम खालिद का हुक्म मालूम करना चाह रहे थे, तो सुगरा को कुबरा पर तत्बीक करने से पहले जो नतीजा हम चाह रहे होते हैं उसे कहते हैं मतलूब। ये हम तलब कर रहे थे, ये हमारा मकसद था, फिर वो नतीजे की सूरत में जाहिर हो जाता है मतलूब जो हमारा होता है, ठीक हो गया ख़ारान। तो ये थी क़यास की इस्तिलाहात, ठीक है। उसके बाद क़यास की इक़साम इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में पढ़ेंगे। बस एक छोटी सी बात को अपने जहन में रखना अच्छी तरीके से कि हमने क्या कह दिया? क़यास के पहले मुकदमे में जिसमें वो जुज़वी मौजूद हो तो उससे कहते हैं सुगरा। दूसरा मुकदमा जिसमें कायदा कुलिया मौजूद उससे कहते हैं कुबरा, ठीक है। और फिर नतीजा।
कारण ये जो जुज़ी होता है ना, जुज़ी जिसम होता है, इसे हद असगर भी कहते हैं। ये जो पहला होता है ना, जो ये बाद में जाकर नतीजे का मौजू बनता है, ये देखिए ये वाला जाकर नतीजे का मौजू बनता है ना, या अगर ये शर्तिया होता तो फिर नतीजे का मुकद्दम बनता, इसे कहते हैं हद असगर। ठीक हो गया। और ये चीज़ जो इसका महमूल है और जो इसका मौजू है, यानी जो चीज़ रिपीट होती है दोनों कज़ियों में, जो चीज़ तकरार होती है, उसे कहते हैं हद औसत। ये यशरबुल खमर, यशरबुल खमर, ऐसे कहेंगे हद औसत, जो चीज़ दो कज़ियों में तकरार हो रही है। और जो नतीजे का महमूल बनता है उसे कहते हैं हद अकबर। ठीक है ना। देखिए जो सुगरा में हद असगर होता है वो नतीजे का मौजू बनता है, खालिद नतीजे का मौजू बनाना, इसे कहेंगे हद असगर। ठीक हो गया। कुबरा में जो नतीजे का महमूल होता है उसे कहते हैं हद अकबर। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ फासिक था, ये भी फासिक आ गया, इसे कहेंगे हद अकबर। ठीक है। हद अकबर सुगरा में हद असगर होता है और कुबरा में हद अकबर होता है, और इन दोनों में एक होता है हद औसत जो तकरार होता है। ठीक है। अब इसमें हद असगर वो है जो आ के नतीजे का, सुगरा में जो हद असगर होता है वो नतीजे का मौजू बन जाता है, कुबरा में जो हद अकबर होता है वो नतीजे का महमूल बन जाता है, और जो चीज़ तकरार होती है उसे कहते हैं हद औसत। हद औसत। तो ये हद असगर है, हद अकबर है और हद औसत है। क्योंकि सुगरा में हद असगर होता है इसलिए इसको सुगरा बोलते हैं, इसमें हद अकबर होता है उसको कुबरा बोलते हैं, और फिर नतीजे में वही हद असगर और हद अकबर मिलकर नतीजा बनाते हैं। ये हमलिया की मिसाल थी। अगर आप शर्तिया की मिसाल लें, जैसे जब भी सूरज निकलता है तो दिन होता है, और जब दिन होता है तो रोशनी होती है। सही। अब ये क्या होता है कि ये इसमें मुकद्दम और ताली आएंगे, तो जो यहाँ मुकद्दम होगा वह हद असगर बनेगा। ठीक है। जो यहाँ पे आकर मुकद्दम बन जाएगा नतीजे में भी, और जो चीज़ तकरार होती है उसे हद औसत कहेंगे, और जो यहाँ पर ताली होगा वो यहाँ पर नतीजे में आके ताली बनेगा हद अकबर। तो बात वही है, चाहे मौजू और महमूल हो या मुकद्दम और ताली हो, बात वही है कि जिसमें जुज़ी है सुगरा उसको पहले वाले कहते हैं, और वही आकर मौजू बनता है नतीजे का हद असगर, और जो दूसरा है जिसमें कायदा कुलिया मौजूद जिसको कुबरा कहते हैं, और उसमें हद अकबर होती है जो नतीजे का आकर महमूल बनता है। ठीक। अगर हम लिया है, और अगर शर्तिया तो फिर ये बनेंगे मुकद्दम और ताली। बस आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी है। उसके बाद हम इंशाल्लाह के क़यास की इक़साम पढ़ेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।